اسی طرح تمام غزوات میں، غزوہ خندق میں، فتح مکہ میں، غزوہ خیبر میں، غزوہ حنین میں اور غزوہ تبوک میں، تمام مقامات پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہم رکاب رہے۔ حضور کی تربیت اور فیض کا یہ اثر تھا آپ کو کہ حضور نے آپ کو بشارت دے دی کہ ان کی کوئی دعا غیر مقبول ہوئے نہیں رہ سکتی۔ بعد میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ یہ کہیں بد دعا نہ دے دیں، اور ان کی دعا کے طالب ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، دشمن آپ کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، رجل صالح کہا، آپ پر اپنے ماں اور باپ قربان کی بشارت دی۔ اور ایک مرتبہ مکے میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے، حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ شامل تھے، اور بہت زیادہ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ حضور آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور حضرت سعد نے آپ سے یہ پوچھا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کو کتنا ورثہ اور کتنا ترکہ چھوڑوں اور کتنا صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تم سے بہت فائدہ پہنچائے گا اور ایک قوم کو تم سے بہت نقصان پہنچائے گا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی ہجرت مکمل فرمائیے اور آسان کیجیے، یعنی ان کی صحت یابی کی دعا فرمائی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد حضرت سعد بن ابی وقاص صحت یاب ہونا شروع ہو گئے، اور یہ بشارت تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کوئی بہت بڑا کام لے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی قوم کو ان کے ہاتھوں سزا دلوانے کی بشارت دلوا دی تھی۔ یہ وہ روحانی تائید تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھی قائم تھی۔ جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سیف اللہ فرما دیا تھا، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان مسلمان کمانڈر ان چیفز یا کمانڈرز میں شامل ہوتے ہیں کہ جو حضور کی خاص روحانی تائید کے ساتھ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوئے محاذ جنگ پر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لے گا۔ اب ہم قادسیہ کے میدان کی طرف آتے ہیں، جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی مسلمان فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے رستم 1,00,000 لشکر جرار کے ساتھ 37 ہاتھیوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ مسلمان فوج کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 1400 صحابہ اور تقریباً 17 یا بعض روایت کے مطابق 70 بدری صحابی موجود تھے۔ اس برگزیدہ لشکر میں ناتجربہ کار لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ تمام نوجوان تھے کہ جو ان قبائل سے بھرتی کیے گئے تھے کہ جو پہلے مرتد ہو چکے تھے اور ان کو ایرانیوں کے خلاف جنگ کا تجربہ نہیں تھا، لہذا ان کی تربیت پر بہت زیادہ وقت لگایا گیا۔ جیسے عرض کیا کہ کافی عرصہ پڑاؤ ڈالا گیا ریگستان میں، ان فوجوں کو پھیلایا گیا، ان کی تربیت کی گئی، گھوڑوں کو مانوس کیا گیا، اور اب مسلمان تیار ہو کر قادسیہ کے میدان جنگ میں موجود تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے اس جنگ میں، اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ چل پھر سکتے، لہذا قادسیہ کے میدان کے قریب ایک پرانے قلعے میں آپ نے اپنا کمانڈ ہیڈ کوارٹر بنایا، اور آپ کا بستر لگا دیا گیا قلعے کی چھت پر، اور وہاں سے بیٹھ کر آپ میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے چند واقعات چھوٹے چھوٹے اور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی ایک سفارت مدائن بھیجی۔ بادشاہ یزگرد نے مسلمانوں سے بات چیت کرنے کی خواہش کی، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کی سلطنت پر چڑھے چلے آ رہے ہیں، اور ان پر ایک روب طاری تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی کیمپینز کے بعد اور جو مار یہ کھا چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ سے، یہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ کسی طرح بغیر جنگ کے ان کا کام ہو جائے۔ حضرت نعمان بن مقرن کی سربراہی میں جب تقریباً 14 مسلمان کمانڈر یزدگرد سے ملنے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے ہیں تو ایرانی حیران رہ گئے۔ نہ ان کے جسموں پر وہ شان و شوکت تھی، نہ ان کے تلوار اور گھوڑے اور تیر اور نیزے اور ہتھیار اس شان کے تھے جس شان کے پرشین امپائر کے پاس تھے۔ اس کے باوجود جو جلال ان کے چہروں پہ تھا وہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بات چیت شروع ہوتی ہے۔ پہلے یزگرد نے ان کو یہی تانے دیے کہ تم عرب بھوکے ننگے لوگ تھے، ہم جب چاہتے تھے تم لوگوں کو پرے ہٹا دیا کرتے تھے، تم زیادہ شور کرتے تھے تو ہم روپے پیسے دے کے چپ کرا دیتے تھے۔ اس پر بڑی زبردست تقریر کی گئی ان کے دربار میں مسلمان کمانڈروں کی طرف سے، اور یہ بات اس کو واضح کی گئی کہ ہاں یہ ساری باتیں اس وقت تک تھیں جب تک اللہ کے رسول ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور جب ہم اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دبایا کرتے تھے، آپس میں بھی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے، مشرک بھی تھے اور اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے آ کر ہم کو توحید سکھائی، ہم کو رسالت اور اخلاق اور آداب سکھائے، انسانیت سکھائی، اور اسی لیے آج ہم تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جو ظلم و ستم تم اپنی قوم پر کرتے رہے اس کو بند کرو، یا تو اسلام قبول کرو یا ہماری اطاعت قبول کرو، یا ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ اس قسم کی گفتگو تھی جس کے لیے یزگرد تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ جلال میں آ گیا، وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے حکم یہ دیا کہ ان سارے مجاہدین کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھوا دیے جائیں اور یہ اپنی مٹی لے کر واپس اپنے خیمے میں واپس آئیں۔ جب یہ مٹی لے کر
मुसलमान मरकज में ये वापस पहुंचे हैं, तो ये तमाम मट्टी ला के सैयदना साद बिन नबी वक़ास के सामने रखी गई, उनको मुबारकबाद दी गई कि शहनशाह फारस ने अपने हाथ से अपनी सरजमीन की मट्टी मुसलमानों के हवाले कर दी गई है।